شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم العقیدۃ الواسطیہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عقیدے کے موضوع پر بہت ہی بہترین تصنیف ہے، اس میں جو پہلا چیپٹر ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات سے متعلق تقریباً آخری حصے تک پہنچنے والے ہیں۔ قرآن سے متعلق جو دلائل تھے ان کی تفسیر اور تشریح گزر چکی ہے۔ حدیث سے متعلق جو دلائل ہیں اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی صفات سے متعلق، اس کی شرح ابھی جاری ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العالمین کے بعض صفات کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان آیا تھا۔ انشاءاللہ آج بھی اللہ رب العالمین کے بعض صفات کے متعلق حدیث رسول میں جو بیان ہوا ہے وہ ہم سنیں گے۔ چنانچہ یہاں پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک حدیث نقل کر رہے ہیں جو کہ صفات کے باب میں نہایت ہی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقول اللہ تعالی یا آدم فیقول لبیک وسعدیک فینادی بصوت ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک بعثا الی النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمائیں گے، اے آدم، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام جواب دیتے ہوئے کہیں گے لبیک وسعدیک۔ اللہ رب العالمین تب ینادی بصوت فینادی بصوت، تب اللہ رب العالمین آواز کے ساتھ پکاریں گے اور کہیں گے ان اللہ یأمرک ان تخرج من ذریتک، کہ اللہ رب العالمین آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ذریت میں سے ایک جہنم کے لشکر میں سے اپنی ذریت میں سے نکال لیں۔ اللہ رب العالمین آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ آواز کے ساتھ پکاریں گے اور کہیں گے کہ یہ جہنم کے جو لشکر ہیں اس لشکر میں سے اپنی ذریت کو آپ نکال لیں۔ حدیث کے اندر جہنم کے لشکر سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر وارد ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہنم کے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ 999 لوگ
یاجوج و ماجوج میں سے جہنمی ہوں گے، اور ایک بندہ ہماری اس امت میں سے، امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے جب پوچھا وما بعث النار، اے اللہ کے رسول اس جہنم کے لشکر سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم کے لشکر ہوں گے۔ یہ پہلا جواب اللہ کے رسول کی طرف سے آیا کہ جہنم کے لشکر سے مراد ہے کہ ہر 1000 میں سے کتنے لوگ جہنمی ہوں گے؟ 999 لوگ۔ فَذَلِكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ یہ ایسا موقع ہوگا کہ ایک چھوٹا بچہ بھی جوان ہو جائے گا، اور ایک حمل والی اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوگا۔ لوگ ایسے محسوس ہوں گے جیسے وہ نشے کی حالت میں ہو، لیکن حقیقت میں نشے کی حالت میں ہوں گے نہیں۔ اس دن کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ ایسے محسوس ہوں گے کہ نشے کی حالت میں ہیں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اینا ذلک الرجل قال ابشروا فإن من یأجوج ومأجوج 900۔ جب صحابہ اکرام کو یہ بہت گرا گزرا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں، تو کیسے نجات مل سکتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث بہت ہی سخت ہے، دل دہلا دینے والی۔ صحابہ اکرام بھی ڈر گئے، اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے پھر کہا ابشروا فإن من یأجوج ومأجوج 999 ومنکم واحد۔ اس 1000 میں سے 999 کن میں سے ہوں گے؟ یأجوج و مأجوج میں سے ہوں گے، اور ایک بندہ جو نجات پانے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ 1000 میں سے 999 جہنمی، اور ایک بندہ نجات پانے والا ہوگا، وہ ایک بندہ نجات پانے والا تم میں سے ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے کہ اس امت میں سے وہ ایک بندہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا انتم فی الارض کالشعرۃ السوداء فی جنب الثور الابیض۔ تمہاری حالت لوگوں کے درمیان کیسی ہے جانتے ہو؟ جیسے کوئی سفید بیل ہو اور اس سفید بیل کے جسم میں کوئی ایک کالا بال ہو، تو اسی طریقے سے تم ہو لوگوں کے درمیان۔ پورے سفید میں سے ایک کالا بال جیسے فوراً نظر آ جاتا ہے نا، تو اسی طریقے سے تمہاری حالت ہے امتیوں کے درمیان، دوسرے امتیوں کے درمیان، اور خصوصاً یأجوج و مأجوج کے درمیان۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہوگا، اور مجھے پوری امید ہے کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے 1/4، ربع جس کو کہتے ہیں عربی میں 1/4، یہ امت محمدیہ میں سے ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے۔ تو صحابہ اکرام نے خوشی کے عالم میں نعرہ تکبیر بلند کی، فکبرنا، تو صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے دوسری بار کہا کہ بلکہ اس سے زیادہ تمہاری تعداد ہوگی، بلکہ تم 1/3 ہوگے، 1/3 حصہ تمہارا ہوگا۔ پھر صحابہ اکرام نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کی۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول نے کہا کہ بلکہ تم آدھے حصے ہو، تمہاری تعداد آدھی ہوگی۔ شطر اہل الجنہ، جنتی جو ہوں گے ان میں سے آدھی تعداد امت محمدیہ میں سے ہوگی۔ یہ حدیث صحابہ اکرام کی ایک جماعت سے مروی ہے، اور یہ حدیث ہے کہاں کی؟ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر کیوں ذکر کیا ہے؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟
اس حدیث کو یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. اور اللہ رب العالمین کا کلام کیسا کلام ہے؟ دل کے خیالات کو کلام نہیں کہا جاتا جیسے کہ اہل بدعت اللہ کے کلام کے بارے میں کہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام حرف اور صوت والا ہے، آواز والا ہے، وائس والا ہے. چنانچہ یہاں پر صراحت کے ساتھ کیا کہا؟ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ، صوت کے لفظ کی صراحت ہے اس حدیث کے اندر، اس لیے تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تفصیل موجود ہے. اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے کلام کی صفت بیان کی کہ اللہ رب العالمین پکاریں گے جس میں آواز ہوگی. اگر کوئی کہے کہ پکاریں گے، پکارنا ہی لفظ کیا ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ آواز کے ساتھ ہوگی، بغیر آواز کے اسے پکارنا کہتے ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے تاکید کے ساتھ لفظ صوت کا استعمال کیا اور کہا فَيُنَادِي بِصَوْتٍ. اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام کلام نفسی ہے، اس میں حرف اور صوت نہیں ہے. اگر حرف اور صوت نہ ہو تو اسے کلام ہی نہیں کہتے، وہ کلام ہی نہیں ہے. تو اس سے سرے سے اللہ تعالیٰ کے صفت کلام کا انکار لازم آئے گا. یہ حدیث اشاعرہ کے باطل مذہب پر ایک دم ضرب کاری ہے، کھلا رد موجود ہے اس حدیث کے اندر. اور اسی وجہ سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ یہ سلف صالحین کا متفق عقیدہ ہے، سلف میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اہل سنت والجماعت میں سے، کہ ہمارا رب کلام کرنے کی صفت سے متصف ہے. جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. کلام کرنا اللہ رب العالمین کے صفات اختیاریہ میں سے ہے، جب چاہے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا، اللہ کے رسول کے ساتھ معراج کی رات کلام کیا ہے. تو یہ الگ الگ موقعوں پر الگ الگ کلام ہے، وہ ایک ہی کلام نہیں ہے جیسا کہ اہل باطل میں سے بات کہتے ہیں. بلکہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ کلام کیا تو یہ کلام الگ تھا اس کلام سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کیا، یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جو کلام کیا اس سے الگ کلام ہے. اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک سے کلام کریں گے، اور اس وقت کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ رب العالمین کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کی بات انسان کو سمجھائے. اور اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ کلام کریں گے، سرگوشی کریں گے، اور اس کے گناہوں کے بارے میں کہیں گے تم نے یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا. تو یہ کلام اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرنے والے ہیں. اہل سنت والجماعت ان تمام احادیث پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب چاہے کلام کر سکتا ہے. لیکن اہل بدعت اللہ رب العالمین کے اس صفت کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ اس صفت کا انکار کرتے ہیں. آگے والی جو حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ یہی ہے. چنانچہ وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ و بینہ ترجمان. یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر شخص سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کلام کریں گے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ رب العالمین کلام نہ کرے. الگ الگ سب سے اللہ رب العالمین کلام کریں گے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کے درمیان اور انسان کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین کی بات بندے کو سمجھائے. اللہ رب العالمین ہر زبان کو سمجھنے والا ہے، چاہے انسان جس زبان میں بات کرے اللہ رب العالمین اسے سمجھتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ساتھ قیامت کے دن کلام کرنے والا ہے. تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام
صفات اختیاریہ میں سے ہے، جب چاہے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہو سکتا ہے، یہ اس کے مشیت، ارادے اور اختیار کے تحت ہے۔ آگے والی جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے کئی صفات کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے رقیہ کے متعلق ایک دعا سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مریض پر دم کرے، رقیہ کرے، تو کیا پڑھے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث متکلم فی ہے، یعنی بعض ائمہ نے اسے ضعیف بھی کہا ہے اور بعض ائمہ نے کہا ہے کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء اجعل رحمتک فی الارض اغفر لنا حوبنا وخطايانا انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک وشفاء من شفائک على هذا الوجع۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس دعا سے کسی مریض کو دم کرے، یہ دعا پڑھ کر، تو اس سے اس مریض کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے نام، لفظ رب، یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا ثبوت ہے۔ تقدس اسمک کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نام بڑا مقدس ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا ثبوت ہے کہ ہمارا رب رحمت کرنے کی صفت سے متصف ہے، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہی اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، امرک فی السماء والارض کما رحمتک فی السماء۔ اس میں کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا فیصلہ، تیرا حکم زمین و آسمان میں اسی طرح ہے جیسے کہ تیری رحمت آسمان والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد انت رب الطیبین انزل رحمتا من رحمتک، اے اللہ تو طیبین کا رب ہے، طیب کی جمع طیبین ہے۔ یہاں پر پھر سے دوبارہ اللہ رب العالمین کے اس نام کا ثبوت ہے، اور اس حدیث سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے وسیلے سے انسان کو دعا کرنا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے تم اللہ رب العالمین سے مانگو، طلب کرو، دعا کرو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کے نام رب کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انت رب الطیبین، اس کے بعد انزل رحمت من رحمتک وشفاء من شفائک، اپنی رحمتوں میں سے بعض رحمت کو تو اللہ نازل فرما، اور شفا میں سے تو اس بندے پر شفا نازل فرما۔ نازل فرمانے کی بات کس بات کی دلیل ہے؟ اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتے تو اللہ کے رسول یہ دعا کرتے کہ نازل فرما۔ نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اوپر ہوگی، اوپر سے نیچے آئے تو اسے نزول کہتے ہیں، اترنا کہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت اتار، نازل فرما۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جہت علو میں ہے، اللہ رب العالمین اوپر ہے، بلند و بالا ہے۔ یہاں پر انزل رحمت من رحمتک کے اندر جس رحمت کا تذکرہ ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ مخلوق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی طرف جس رحمت کی اضافت کی جاتی ہے وہ دو طرح کی رحمت ہے۔
ایک جو اس کی صفت ہے اور دوسری جو اس کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ چنانچہ بعض نصوص کے اندر اللہ کی طرف اس کی صفت رحمت کی نسبت موجود ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے۔ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، اللہ کے رسول دعا کرتے ہوئے کہتے تھے یا حی یا قیوم بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی صفت رحمت کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کی طرف جس رحمت کی نسبت ہوتی ہے بسا اوقات وہ رحمت اللہ کی صفت ہوتی ہے، جیسے کہ رحمتی وسعت کل شیء سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غیظ و غضب پر غالب آ چکی ہے۔ تو یہاں پر رحمت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے اور گھیرے ہوئے ہے، محیط ہے۔ برحمتک استغیث، یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہے۔ اور دوسری رحمت جو مخلوق ہے وہ یہاں پر اس کا تذکرہ ہے انزل رحمتا من رحمتک، اے اللہ اپنی رحمتوں میں سے رحمت نازل فرما۔ تو یہاں پر یہ رحمت مخلوق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ مئۃ رحمت، خلق اللہ بالکل صراحت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں۔ تو یہ رحمت کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے۔ خلق اللہ مئۃ رحمہ کا، تو یہ رحمت مخلوق ہے۔ ان میں سے ایک رحمت ہے جس سے بندے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ ایک رحمت جو نازل کی اللہ نے دنیا میں، اس سے بندے آپس میں ایک دوسرے پر، ماں جیسے اپنے بیٹے پر رحم کرتی ہے۔ تو یہ رحمت اللہ رب العالمین کی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے یہ مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف جن صفات کی جن رحمتوں کی نسبت کی جاتی ہے وہ دو طریقے سے ہے۔ صفت بھی اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کی جاتی ہے، مخلوق کی بھی اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کے اندر انزل رحمت من رحمتک میں مخلوق والی رحمت مراد ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین کے صفت رحمت کا بھی ثبوت ہے، صفت علو کا ثبوت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رب کا ثبوت ہے، اور اسی طریقے سے رحمت جو اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھی تذکرہ ہے اس حدیث کے اندر۔ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے، امانت دار نہیں سمجھتے ہو، مجھے خیانت کرنے والا سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ جو آسمان میں ہے میں اس کا امین ہوں، وہ مجھے امانت دار سمجھتا ہے، اور امانت دار سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول کو اپنی شریعت دی لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اگر اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین امین نہ سمجھتے، امانت دار نہ سمجھتے تو اپنی شریعت دیتے؟ تو اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کو امین سمجھ رہے ہیں، اور یہاں پر بعض لوگوں کی طرف سے اللہ کے رسول کے اوپر خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ یہ دراصل ایک مشہور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کیا ہے۔ اصل حدیث مفصل ہے جس میں ذو الخویسرہ کا تذکرہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے بعض نئے اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام کو تألیف قلب کے لیے اچھا خاصا مال غنیمت میں سے دیا، تو ایک شخص جس کا نام ذو الخویسرہ تھا، یمن کا رہنے والا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا محمد اعدل،
کہ اے محمد آپ انصاف سے کام لیں، نا انصافی نہ کریں، ظلم نہ کریں۔ تو اللہ کے رسول کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے کہا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، ظالم سمجھتے ہو، خیانت کرنے والا سمجھتے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین جو آسمانوں میں ہے، یہی محل شاہد ہے، وانا امین من فی السماء، میں کس کی طرف سے امین ہوں؟ جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور یہی محل شاہد ہے جس وجہ سے اس حدیث کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے جب اعتراض کیا تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین مجھے امین سمجھتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص کو چھوڑ دو۔ بعض صحابہ اکرام نے فوراً اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ اللہ کے رسول آپ صرف اجازت دیں، اب اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ جو آپ کے اوپر خیانت کا الزام لگا رہا ہے، ظلم کرنے کا الزام لگا رہا ہے، آپ اجازت دیں، ہم اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، دعوه فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم۔ اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اسے چھوڑ دو، قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھو گے ان قریب اس کی پشت سے ایسے لوگ جنم لیں گے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ہی اس فتنے کے بارے میں آگاہ کیا تھا، پیشین گوئی کر دی تھی۔ بالکل صحیح حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ کے رسول اپنی زندگی میں اس پیشین گوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی پشت سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ جنم لیں گے جو کیسے ہوں گے؟ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے۔ ہمیشہ اتنے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے تمہیں ملیں گے، تمہیں لگے گا کہ عبادت تو یہی لوگ کر رہے ہیں، ہم تو بہت پیچھے ہیں۔ قراءت کے اندر قرآن پڑھنے میں ایسے مگن ہوں گے، اتنی بہترین تلاوت کریں گے، تم کہو گے کہ اصل اگر قرآن پڑھنے والے ہیں دنیا میں تو یہی لوگ ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے ان کی؟ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے اور اس کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ دین سے نکل جائیں گے، دین کا کوئی اثر ان کی زندگی پر نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر تفصیل ہے کہ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی دل کے اندر تصدیق نہیں ہوگی، ایمان نہیں ہوگا ان کے دل کے اندر۔ اس کے بعد کہا کہ جہاں کہیں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرنا، کیونکہ ان کے قتل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ لوگ ظاہر ہوئے، خوارج کے فرقے کے طور پر، جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے خود اپنی زندگی میں کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ ان کے ساتھ کی، اور ان کے جو سردار تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا، اور جب خبر دی گئی کہ وہ سردار مارا گیا ہے تو خوشی کے مارے سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ اگر کسی کو کوئی اچانک بڑی خوشخبری ملے تو اسے سجدہ شکر میں فوراً گر پڑنا چاہیے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے، بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، جیسے کہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے۔ آگے ایک حدیث بیان کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، فرماتے والعرش فوق ذلك واللہ فوق العرش وهو يعلم ما انتم علیہ۔
یہ لمبی حدیث ہے جس کا ایک ٹکڑا یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، اور پھر اس طریقے سے 7ویں آسمان تک اللہ کے رسول نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، لمبی حدیث ہے، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر ہے، یہ پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ محل شاہد ہے، وہ کیا ہے؟ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، تمام مخلوقات کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں کیا کہتے ہیں کہ سب سے اوپر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور اللہ رب العالمین عرش کے بھی اوپر ہے۔ تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، اپنی مخلوق سے جدا ہے، مخلوق کے اندر حلول کیا ہوا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے اور عرش کے اوپر ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور عرش کے اوپر ہونے کے باوجود جو کچھ تم کرتے ہو، تمہاری جو حالت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے جانتے ہیں۔ بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان وسوسوں کو، ان خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تمہارے نفس کے اندر وسوسے آتے ہیں ہم ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے، عرش مخلوقات میں سے سب سے اوپر اونچی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین اس سے بھی اوپر ہے، لیکن اس کا محتاج نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے جو حدیث بیان کی، اس حدیث کا بھی تذکرہ اس سے پہلے ضمناً ہو چکا تھا، یہاں پر صحیح مسلم سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صراحت کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے اس باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْجَارِيَةِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے فرمایا اَيْنَ اللَّهِ، اللہ کے بارے میں لفظ اینا سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آج اہل بدعت کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں لفظ اینا سے یعنی کہاں ہے، یہ سوال ہی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین زمان اور مکان کی قید سے پاک ہے، لہذا اللہ رب العالمین کے تعلق سے لفظ اینا سے یعنی کہاں سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، انہیں پتہ چل گیا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چل سکا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سوال بالکل جائز سوال ہے، بلکہ کسی کے ایمان کا امتحان لینا ہو کہ وہ اصل کتاب و سنت کے عقیدے پر قائم ہے یا اہل بدعت کے عقیدے پر، تو آپ یہ سوال کریں اس سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، پتہ چل جائے گا کہ کتاب و سنت کا عقیدہ رکھنے والا ہے یا کوئی باطل اور بدعتی عقیدہ رکھنے والا ہے، فوراً فرق پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس خاتون سے سوال کیا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہتی ہے فی السماء، اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہے۔ قال من انا، تو اللہ کے رسول نے اگلا سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ فرماتی ہے رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال اعتقها فانها مؤمنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو آزاد کر سکتے ہو، یہ مؤمنہ عورت ہے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر اسے روایت کیا ہے بالکل صحیح سند سے۔ یہ حدیث بالکل صریح ہے اس باب میں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں بلکہ آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے، اور ایک عام عورت، ایک لونڈی بھی اس عقیدے کے بارے میں اس زمانے میں جانتی تھی۔ آج اگر کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، اور وہ اس عقیدے کو نہ جانے تو وہ لونڈی اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو اس عقیدے کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر ایک انسان چاند تک پہنچ جائے لیکن چاند کے خالق کے بارے میں اسے جانکاری حاصل نہ ہو سکے تو اس سے وہ جاہل کہیں زیادہ بہتر ہے جو اللہ رب العالمین کی معرفت رکھتا ہے۔ یہ سب چیز جان لیا
ہر چیز کے بارے میں اسے علم حاصل ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں جاہل رہا، نہیں جان سکا، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک خاتون ہے، لونڈی ہے، ایک عام عورت ہے معاشرے کی، اور وہ بھی اس عقیدے کے بارے میں جانتی تھی جس کے ایمان کی گواہی کسی عام شخص نے نہیں، اللہ کے رسول نے دی ہے۔ آپ اس کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ کوئی عام شخص گواہی نہیں دے رہا ہے، اللہ کے رسول اس کے بارے میں گواہی دے رہے کہ یہ مؤمنہ عورت ہے۔ کیسے پتا چلا؟ صرف دو سوالوں سے پتا چل گیا کہ پرانے باطل عقیدے پر، کفار و مشرکین کے عقیدے پر ہے، یا اس عقیدے کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا عقیدہ اختیار کر چکی ہے۔ دو سوالوں سے پتا چل گیا۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب دیا اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، اشارہ کیا آسمان کی طرف۔ اسی سے تمیز ہو گئی کہ کفار و مشرکین کا جو عقیدہ ہے اسے چھوڑ چکی ہے، جو ہم نے تعلیم دی ہے اسے قبول کر چکی ہے۔ پتا چل گیا اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اب دوسرا سوال تھا اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ جب جواب دیا کہ اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والی ہے، فوراً اللہ کے رسول نے گواہی دی کہ یہ مؤمنہ عورت ہے۔ تو یہ حدیث نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے صفت معیت کے متعلق ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک اینما کنت۔ فرماتے ہیں حدیث حسن اخرجہ الطبرانی من حدیث عبادہ بن صامت۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے کی حدیث کہا ہے، اور بعض دوسرے محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے۔ علی کل حال یہ حدیث صرف اکیلی حدیث نہیں ہے جس سے ہم اس مسئلے کو ثابت کر سکیں، بلکہ اس سے پہلے قرآن کی آیتیں گزر چکی ہیں صفت معیت کے بارے میں، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ افضل الایمان ان تعلم، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا علم ہو، تم یہ جانکاری رکھو، علم رکھو، ان اللہ معک اینما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے اور حدیثوں سے بعض اہل بدعات نے کیا دلیل لی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ حالانکہ یہ عقل اور نقل دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ ساتھ ہونے کا معنی کہیں پر بھی یہ نہیں آتا، نہ عام زبان کے اندر آتا ہے، اور نہ عقل ہی اس کو لازم قرار دیتی ہے کہ ساتھ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے بالکل، تب کہا جائے گا کہ ساتھ ہے۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ چاند کیا ہے؟ بہت اوپر ہے، اور ایک انسان رات کو چاند کی روشنی میں چل رہا ہوتا ہے یہاں انڈیا میں، اور کیا کہہ رہا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، اور پڑوسی ملک میں کوئی ہے اور وہ بھی کہہ رہا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ علو میں نہیں ہے، اوپر نہیں ہے۔ جب اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے ممکن ہے کہ وہ اوپر رہے، اور اس کے باوجود یہاں انڈیا میں کوئی شخص ہے اور رات میں وہ چل رہا ہے اور چاند اس کے ساتھ ہے، اور دوسرے ملک میں کوئی شخص ہے اور اس کے ساتھ بھی چاند ہے، یہ ممکن اگر ایک چھوٹی سی مخلوق کے لیے ہو، تو کیا اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ عرش پر رہے اور سب کے ساتھ رہے؟ جب مخلوق کے لیے ممکن ہے تو اللہ رب العالمین کے لیے بدرجہ اولیٰ ممکن ہے۔ اس سے کہیں لازم نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین ملا ہوا ہے۔ اس لیے یہ آیت الرحمن علی العرش استوى والی آیت سے الگ نہیں ہے، دونوں ایک معنی کی آیت ہے، دونوں اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے دونوں میں کوئی تعارض اور تناقض نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے معنی کے تائید میں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن وہاں پر ہونے کے باوجود وہ بندوں کے ساتھ ہے۔
اللہ رب العالمین کی معیت دو طرح کی ہے بندوں کے ساتھ، ایک معیت عامہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ ہر شخص کے ساتھ ہے، چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ معیت کس معنی میں ہے؟ مراقبے کے معنی میں، یعنی اللہ رب العالمین ہر ایک کا مراقبہ کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، ہر ایک کے احوال کے بارے میں جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر معیت اس معنی میں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے احوال سے واقف ہے، مطلع ہے، غافل نہیں ہے۔ اور ایک معیت خاصہ ہے جس سے مراد نصرت اور تائید ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت معیت کو ہم ثابت کریں گے، چاہے خاص وارد ہو یا عام وارد ہو۔ جیسے عام اور خاص کی مثال دے تب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تو یہاں پر معیت عامہ ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہے، جہاں کہیں انسان رہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا مراقبہ کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے وہ بچ نہیں سکتا، یہ ہر انسان کے ساتھ ہے، کوئی خصوصیت نہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ۔ اور معیت خاصہ اس کی دلیل آپ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول جب غار ثور میں تھے اور دشمن اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کو تلاش رہے ہجرت کے موقع پر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ اتنے قریب پہنچ چکے ہیں، اگر اپنی نظر جھکائے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نقل کے فرمایا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے ساتھ معیت کا تذکرہ ہے، یہ خاص معیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہے، یہ تعویل نہیں ہے۔ ہم صفت معیت کو ثابت قرار دیتے ہیں اور اس کا لازمی معنی یہ ہے، یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ معیت کی صفت ہے جس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے، اس حدیث سے بھی اہل بدعت بہت خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ پہلے حدیث سن لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولكن عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے، تھوکنے سے، تھو کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اپنے چہرے کے سامنے کیا کرے؟ نہ تھوکے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خزانہ مل گیا، اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کی دلیل مل گئی۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے سامنے نہ تھوکے۔ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، اسی طرح داہنے جانب بھی نہ تھوکے۔ کیا کرے وہ؟ کہاں پھر تھوکے؟ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، لیکن وہ بائیں جانب یا اپنے پیر کے نیچے تھوکے۔ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، کہ اللہ رب العالمین اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے سامنے نہ تھوکے۔ تو کیا اس حدیث کے اندر بالکل صراحت نہیں ہے کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے؟ اس بات کی دلیل ہمارے پاس مل گئی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، ہر جگہ لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہر ایک کے سامنے ہے۔ تو یہ دلیل ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایسے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا کہا، پھر وہ کہاں تھوکے؟
اپنے پیر کے نیچے یا بائیں جانب تھوکے؟ سامنے تھوکنے سے منع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے، اور کہا کہ بائیں جانب تھوکے اور پیر کے نیچے تھوکے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بائیں جانب اور پیر کے نیچے اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ آپ تو ابھی دلیل دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو بائیں جانب اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ تب پہلے تسلیم کریں کہ اللہ رب العالمین بائیں جانب نہیں ہے۔ آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ میں بائیں جانب بھی ہے، پیر کے نیچے بھی ہے، تو یہ حدیث خود آپ کے موقف کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب کہ جو آپ اس سے سمجھ رہے تھے وہ یہ مراد نہیں ہے اس حدیث کے اندر، تب پھر کیا مراد ہے اس سے؟ یہ حدیث الرحمن علی العرش استوى والی آیت سے، اور جو ابھی کئی حدیثیں گزری اللہ رب العالمین کے عرش پر ہونے کی، ان حدیثوں کے مخالف نہیں ہے، بالکل اسی حدیث کے اور اس آیت کے موافق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ کیا اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہوتے ہوئے سامنے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق چاند ہے، سورج ہے، جب طلوع ہوتا ہے صبح کو، ٹھیک ہے، تو کیا وہ آپ کے ایک دم بالکل سامنے ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہے آپ کے سے؟ کتنا بلند ہے وہ؟ کتنا بلند ہے وہ سورج؟ لیکن صبح طلوع ہوتے وقت آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سورج بالکل میرے سامنے ہے یا نہیں؟ تو جب سورج اللہ کی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، بلند و بالا ہوتے ہوئے آپ کے سامنے ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوئے آپ کے سامنے نہیں ہو سکتا؟ اللہ رب العالمین کے لیے ممکن نہیں، لیکن سورج کے لیے ممکن ہے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ حدیث کہیں سے بھی اس حدیث کے مخالف نہیں ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ اگر اس حدیث سے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ دلیل لینا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو پھر بائیں بھی تھوکنا منع ہونا چاہیے تھا، قدم کے نیچے بھی تھوکنا منع ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے، آپ کا کہنا ہے۔ حالانکہ اسی حدیث کے اندر دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ فقہی مسائل بھی اس حدیث کے اندر ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی تھوکنے کی ضرورت محسوس ہو تو تھوک سکتا ہے۔ کہاں تھوکے گا؟ بائیں یا پیر کے نیچے؟ مسجد کے اندر نہیں، یہ حدیث مسجد کے باہر کی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر ہو تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا حکم بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ البصاق فی المسجد خطیئہ، مسجد کے اندر تھوکنا گناہ کا کام ہے۔ تو مسجد کے اندر تھوکنے سے منع کیا اللہ کے رسول نے۔ تو اس حدیث کے اندر جو تھوکنے کی بات ہے وہ کہاں ہے؟ مسجد کے باہر کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو، البتہ اگر مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تھوکنے کی ضرورت پڑے تو کیا کرے گا؟ وہ رومال کے اندر تھوکے، یا کوئی چیز نہ پائے تو اپنے کپڑے کا استعمال کر سکتا ہے۔ دوسری چیز معلوم ہوئی کہ تھوک یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اگر ناپاک ہوتا تو کپڑے پر تھوکنے کی وجہ سے کپڑا ناپاک ہو جاتا۔ اس زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، پیر کے نیچے تھوک رہا ہے، پیر کے نیچے تھوک کرے تو اگر زمین ناپاک ہوگی تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معمولی عمل اگر انسان نماز کے دوران کرے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی تو عمل ہے نا، تو معمولی عمل سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگ وہ پیر جو ہے تشہد کے وقت جو بیٹھتے ہیں نا، تورک کرتے ہیں نا، تورک کہتے ہیں نا چوتھی رکعت میں، وہ ہلانا تک نہیں چاہتے۔ جہاں پر پہلی رکعت میں رکھ دیا وہاں سے ہلنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ عمل جو ہو جائے گا اس سے نماز باطل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے رسول نے تعلیم دی نماز کی، اسی طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اور بہت سارے مسائل ہیں جس کا تعلق فقہ سے ہے، چونکہ یہاں اصل مقصد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اس حدیث کو یہاں پر ذکر کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے ہے،
عرش پر موجود ہونے کے باوجود بھی ہمارے سامنے ہے، اور ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث بیان کی ہے اس کی تفصیلاً ہم تشریح کر چکے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل دابة انت آخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر۔ اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تو اس دعا کا خصوصی اہتمام اسے کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان کو یہ دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھے۔ ہم تفصیلاً اس حدیث کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ کہاں پر؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، جو آیت ہے اس کی تفسیر میں۔ تو اس آیت کی تفسیر خود اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے 4 نام، الاول والآخر والظاہر اور الباطن، ان ناموں کے کیا معانی ہیں اور اس کی صحیح تفسیر کیا ہے، آپ اس درس کو سن لیں، یہاں پر دوبارہ ہم دہرائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ وہی بات دوبارہ دہرانے سے یہ نہیں ہے، ہم آگے بڑھے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وقت کی ہمارے پاس قلت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث بیان کیا ہے انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر الی آخر الحدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو۔ جب ایک دم چاند مکمل ہو جائے تو کیا اس چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کسی بندے کو کوئی پریشانی نہیں۔ کیا کوئی ایک شکایت کر سکتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ تھی اس لیے نہیں دیکھ سکا میں چاند کو؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ رب العالمین کو دیکھنے میں تمہیں کسی بھیڑ کی شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں سکا، بھیڑ بہت تھی اس لیے کہا اللہ کے رسول نے ایک عمل کا تذکرہ کیا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا۔ اس لیے اگر اللہ رب العالمین کی رؤیت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک عمل کا تمہیں مشورہ دے رہا ہوں۔ اگر سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی جو نماز ہے اس نماز کی محافظت کر سکو تو اس کی حفاظت کرنا۔ اگر ان 2 نمازوں کی تم نے حفاظت کی تو اللہ رب العالمین تمہیں اس انعام سے نوازیں گے۔ اس لیے ان دونوں نمازوں کی ایک بندے کو حفاظت کرنی چاہیے جس کی یہ فضیلت وارد ہے۔ یہ حدیث کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین کے دیدار کی، جس کے بارے میں ہم تفصیلاً تذکرہ کر چکے ہیں، اس لیے اس مسئلے کو پھر وہاں دیکھا جائے۔ یہ چند احادیث تھی جن احادیث میں اللہ رب العالمین کی صفات کا تذکرہ ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن کی آیتوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں کے بارے میں ہم نے جانا، بے شمار صفات کے بارے میں جانا، اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے ان ناموں کے متعلق، ان صفات کے متعلق ہم نے جانا، اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے تاکہ اپنے آپ کو ہم بچا سکیں، اس کے بارے میں تفصیلاً تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو علم اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے حاصل کیا اسے اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لے، ہمارے میزان حسنات میں اسے شمار فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے جو ایک اصولی بات بیان کی ہے اہل سنت والجماعت کی خصوصیت کے متعلق کہ اہل سنت والجماعت اعتدال کی صفت سے موصوف ہے۔ آج لفظ اعتدال بڑا مظلوم لفظ ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو معتدل دکھانا چاہتا ہے، ہم اعتدال پسند لوگ ہیں۔ اس اعتدال کا حقیقی معنی کیا ہے اور کون حقیقت میں اعتدال پسند ہے اور کون حقیقت میں افراط و تفرید کے شکار ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے بیان کیا ہے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے باذن اللہ تعالی۔ اگلا درس ہمارا انشاءاللہ عید کی چھٹی کے بعد ہوگا، چونکہ اگلا
سنیچر جو ہے وہ عید کا دن ہے، اللہ رب العالمین یہ دن ہماری زندگی میں خوشیاں لائے۔ اس کے بعد کا جو سنیچر ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس اہم مسئلے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے دروس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔